حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا سے آغاز کروں گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر زمینی آسمانی آفات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ جس طرح کی پیشن گوئیاں تھیں، حالات طوفان بارش کی، اللہ نے کرم فرمایا، اب تک الحمدللہ ہمارے شہر ملک کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ آئندہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور جو ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، نافرمانیاں سرزد ہو گئے ہیں، یقیناً رب ان سے راضی نہیں ہے، وہ ناراضگی کے کام ہیں، اس کے باوجود وہ غفار ہے، ستار ہے، پردے ڈالنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں اس کے حبیب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، مولا ہم سب کو معاف فرما اور ہمیں اپنی فرما برداری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہوا ہو کہ بارش ہو، سورج ہو کہ چاند ہو، یہ پوری کائنات اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب اللہ کسی کو آزمائش اور کسی کو آزمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے خوب دیتا، اور پھر جب دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ رب نے تو مجھے بڑے مال سے نواز کر عزت دار بنا دیا۔ لیکن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ کبھی رب اسے آزماتا ہے تو اس کا رزق واپس لے لیتا ہے، اور یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ نے رسوا کر دیا۔ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تمہیں رسوا رب نے نہیں کیا بلکہ تمہارے اپنے عمل نے کیا۔ تم غریبوں کو کھلاتے پلاتے نہیں تھے، تم یتیموں کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے، نہ ایک دوسروں کو غریبوں کا خیال کرنے پر ابھارتے تھے، تو یہ اس کی نحوست ہے کہ جو دیا ہوا مال ہے وہ واپس لے لیا گیا۔ لہذا جو اللہ نے دیا، عزت بخشی، مال دیا، اس سے اپنے عزیزوں کا، والدین کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، رشتہ داروں کا، غریب لوگوں کا ضرور خیال رکھیں کہ یہ مال ان کی طرف جانا دوسرے مال کے آنے کا سبب ہوگا، اس میں اضافے کا سبب ہوگا، اور جب ہاتھ بند کر لیں گے، ہاتھ تنگ کر لیں گے، اپنے عزیزوں کا، والدین کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، صلہ رحمی کا، رشتہ داری کا خیال نہیں کریں گے، تو سمجھ جائیے کہ ایک بوتل میں جب بھرتا رہے اور باہر نکلنے کا سلسلہ نہ ہو تو پیچھے سے آنے کا راستہ بھی بند ہو جاتا۔ لہٰذا آمد و رفت دونوں راستے کھلے ہونے چاہیے، کہ جب ایک طرف سے جائے گا تو گنجائش پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سر، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں، اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، رشتہ داری کو جوڑے، کہ رشتہ داری کو جوڑنے پر دو قسم کی نیکیاں ہوں گی، ایک تو رشتہ نبھانا اور دوسرا مال کا خرچ کرنا، اور اس پر جو دل سے دعا نکلے گی وہ اضافے کا سبب ہوگا۔ کسی بھی صورت، کسی بھی انداز میں
اپنے عزیزوں کا، اپنے غریبوں کا، اپنے ساتھیوں کا، پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھیں کہ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ بہت ساری تکالیف، مسائل، مشکلات کو حل فرما دیتا. سفر المظفر کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب اور ان کے بیان کردہ فرمودات کی روشنی میں کچھ باتیں ہم نے سنائی تھیں، اور ان کو ہم نے اپنے بیان جہاں اپلوڈ کرتے ہیں اس کے اندر بھی کر دیا ہے. تو آپ احباب اگر چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے. یہ سلسلہ آپ حضرات کی طلب پر ہی جاری کیا گیا ہے. فقیر کو کوئی حاجت نہیں تھی عرصے سے، اور نہ آئندہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے دکھاوے، ریاکاری، ہر قسم کی معاملات سے محفوظ رکھے. کوئی طلب نہیں ہے، بس یہ طلب ہے اللہ مجھے بخش دے، میری وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے تو میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے. آج بزرگوں میں سے ایک اور عظیم شخصیت، اہل سنت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، امت پر ان کا بڑا احسان ہے. اپنے وقت کے عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، میتھمیٹکس کو بھی جاننے والے ہیں، طبابت کو بھی جاننے والے ہیں، علم نجوم، فلکیات کو بھی جاننے والے ہیں. 50 سے زائد علوم کے ماہر ہیں، حافظ قرآن ہیں، عالم ہیں، کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال شاعر مشرق یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے یہ ہوتے تو امام اعظم ان کو اپنے شاگردوں میں شامل فرما لیتے. اس قدر گہری نظر قرآن و سنت پر وہ قرآن کے ترجمہ کرنے والے مترجم بھی نظر آتے ہیں، وہ حدیث کی شرح کرنے والے شارح بھی نظر آتے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں فتویٰ دینے والے نظر آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. بر صغیر پاک و ہند میں فتاویٰ جاری کرنے والے علماء مفتیان کرام میں جن کے ہاتھ سے سب سے زیادہ ماہرانہ فتوے جاری ہوئے، ان کا نام امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نہ صرف یہ کہ وہ ایک مولوی تھے، عالم تھے، بلکہ آج اس زمانے میں ان کے کام پر لوگ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. 20 سے زائد صرف ان کے کام، ان کی تحریر اور ان کی کتابوں پر لوگوں نے مختلف یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی، اور آج بھی کئی لوگ ان کے ماہرانہ کام پر کام جاری رکھے ہوئے. بڑا مشہور قول ہوا، حکیم سعید جو ہمارے یہاں کے معروف حکیم تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے جب ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ عالم سے زیادہ ماہر طبیب نظر آتے تھے، کہ اتنی گہری نظر طبابت پر میں نے کسی اور کی کتابوں میں نہیں دیکھی، جو بیک وقت مفتی بھی ہوں اور طبابت کے اندر وہ گفتگو کر رہے ہوں. امام اہل سنت اگر خاندانی پس منظر میں دیکھیں تو اب کیونکہ یہ بات بڑی ہر ایک کے علم میں موجود ہے، افغانستان کا سلسلہ کہ جب سے طالبان آئے ہیں تو افغانستان کی خبریں ہمارے ذہنوں میں بہت زیادہ ہے. میں نے جیسے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب ہے، جس کو پرانی کتابوں میں ما وراء النہر کہا جاتا تھا. ما وراء النہر یہ سمرقند، بخارا، افغانستان کے ہرات، کابل، یہ بہت پرانے ایریے ہیں. ان حکومت کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے تو پرانے بزرگوں کا تعلق
اس سرزمین سے ملتا ہے۔ مثلاً میں نے پچھلے جمعے یہ عرض کیا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج پاکستان کے اندر معروف، بلکہ پوری دنیا میں معروف ہے، لیکن جب آپ ان کی پیدائش تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ افغانستان موجودہ کے شہر غزنی کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ وہیں کے محمود غزنوی غزنی شہر کے ہیں۔ آپ حضرت حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تاریخ پڑھیے تو یہ بھی افغانستان موجودہ ملک وہیں کے رہائشی تھے۔ کیوں ایسا کیوں ہے کہ ان علاقوں کو، اچھا اسی طرح میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، آج پھر دہرا رہا ہوں، صحاح ستہ جو اس وقت حدیث شریف کی مستند کتابیں ہیں، آپ ان کے رائٹرز مؤلفین کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ انہی علاقوں کے بخاری، امام بخاری بخارا کے، امام مسلم سجستان، جیسے سجستان، ترکمانستان، ازبکستان، یہ سارا علاقہ ہے، اس کو ماوراء النہر کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو علم دین کے اعتبار سے بڑا زرخیز رکھا، بڑا زرخیز رکھا۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علاقے کی طرف، یعنی سعودی عرب سے دیکھا جائے تو یہ مشرقی علاقہ پڑتا ہے، اور ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں تو سعودی عرب ہمارا مغربی علاقہ ہے۔ تو آپ نے مشرقی علاقے کی طرف اپنے سینے کو کر کر فرمایا تھا کہ مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے۔ کیا خوشبو ہے؟ وہ علم دین کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انبیاء ہیں وہ اپنی وراثت نہیں چھوڑتے، ہاں ہماری جو وراثت درم و دینار نہیں ہوتی، بلکہ ہماری وراثت علم ہوتا۔ اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں۔ یہی ہوا کہ آپ داتا صاحب کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں نہ صرف ایک پیر بن کر زندگی گزاری بلکہ ایک عالم دین بن کر زندگی گزاری۔ آج تک ان کے مزار شریف سے، مزار تو بعد میں آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بنا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ مسجد پہلے ہے اور اس کے ساتھ مدرسہ پہلے ہے، دین کی تعلیم، مدرسہ حجویریہ جو آج بھی قائم ہے۔ غوث پاک کو دیکھ لیجئے کہ آپ کا مزار شریف بعد میں بنا ہے، آپ پہلے وہاں نظامیہ نام کا مدرسہ ہوا کرتا تھا، ادارہ ہوا کرتا تھا، آپ اس کے ہیڈ تھے، سربراہ تھے، دور حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لوگوں کو سینہ بسینہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور وہ علوم اور معارف جس کے لیے آج ہم سمجھ جائیے کہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے انہیں عطا فرماتا تھا۔ آج جن چیزوں کے لیے ہم غیر مسلموں کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں موقع پہ یہ آگے نکل گئے، فلاں سائنس کے شعبے میں آگے نکل گئے، فلاں جراحت کے شعبے میں آگے نکل گئے، آپ تاریخ پڑھیے، یہ مسلمانوں کا ذخیرہ تھا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں بغداد سب سے بڑا علمی مرکز تھا۔ یہ ابو الحیان اندلسی کون ہیں؟ یہ جابر بن حیان کون ہیں؟ اسی طرح بیرونی کون ہیں؟ نہ جانے کتنے ہی بڑے بڑے سائنسدانوں کے نام جب سامنے آتے ہیں تو جراحت ہو، طبابت ہو، فلاں ہو، مسلمان سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں کی تعلیمی اور ترقی یافتہ سلسلہ تھا تو بغداد کی سڑکیں پختہ ہوا کرتی تھیں اور خوشبودار چھڑکاؤ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت یہ یورپی علاقے جزیرہ نما ہوا کرتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے اپنے آباء و اجداد، ان کے علم، ان کے فن، ان کی تعلیمات کو بھلایا تو آج ہم تنزل کا شکار ہیں۔ جب سے دوسری بات ہم نے شریعت پہ عمل کرنے کو چھوڑا، اوورآل پوری قوم دست نگر بنتی ہوئی نظر آتی۔ ایک طرف اللہ فرماتا ہے سود نہ کھاؤ، ہماری اعلان جنگ ہے، ہم یہ کہتے ہیں اگر سود نہیں لیں گے تو ہم چل نہیں سکیں گے۔ یہ سارے مسائل یقیناً اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہمیں تنزل مزید اس کی طرف لے جائے۔ امام اہل سنت کو دیکھیے،
کہ آپ کی کتابوں کے اندر نہ صرف نام کہ آپ کو یہ علوم حاصل تھے، بلکہ اس کے اوپر آپ کے فتاوی جات موجود ہیں، آپ کی تحریری موجود ہیں۔ آج سب آئنسٹائن کو تو جانتے ہیں کہ وہ ایک سائنسدان تھا، امام اہل سنت کو کیوں نہیں جانتے کہ امام اہل سنت نے آئنسٹائن کے نظریے کو اس وقت جب یہ بات بہت سارے اور سائنسدانوں نے بتائی کہ فلاں فلاں دن کے اندر فلاں ستارہ فلاں ستارے سے مل کر ٹکرائے گا تو علم فلکیات کے تناظر میں دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس وقت سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کے خلاف پورا رسالہ لکھا، اور وہ تحریر موجود ہے آج بھی، اور باقاعدہ نام کے ساتھ کہ فلاں منجم یعنی علم فلکیات کا ماہر یہ کہتا ہے، جبکہ قرآن و سنت یہ کہتی ہے۔ لہٰذا یہ جو پیشن گوئی ہے جس سے لوگوں میں افراتفری ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بالکل خلاف ہے، اور فلاں فلاں وقت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور الحمدللہ علیہ احسانی اس کو گزرے ہوئے بھی ایک صدی سے زائد عرصہ گزر چکا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اور بھی کئی لوگوں سے مناظرے یعنی علمی مکالمات ہوئے ہیں۔ البرٹ ایف فورٹا یہ شخص بھی برطانیہ کا ایک سائنسدان تھا جو اپنے وقت کا معروف رہا، اس نے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی۔ سید اعلیٰ حضرت نے اس کے بھی خلاف جو ہے اس کے علمی محاسبے کے لیے لکھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے سید اعلیٰ حضرت کا کہ آپ کے زمانے میں آپ کے ایک شاگرد جو علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے، سید سلیمان صاحب، تو ان کے ایک ساتھی پروفیسر تھے ڈاکٹر ضیاء الدین، جو علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے اور میتھ کے بڑے پروفیسر تھے۔ تو الجبرا ہم تقریباً سبھی نے میٹرک اور انٹر وغیرہ کے اندر نام سنا ہے، پڑھا ہے۔ تو ان کا کوئی میتھمیٹک کا مسئلہ تھا، وہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کے لیے میں باہر ملک جہاں سے ان کے پاس ڈگری تھی وہاں جاؤں۔ تو یہ مسئلہ باہم جب ہاف ٹائم ہوا تو عملہ جب اسٹاف بیٹھتا ہے تو ایک دوسرے کو تذکرہ کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس کے لیے فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں۔ تو سید اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور وہاں کے پروفیسر بھی ہیں، پروفیسر سید سلیمان صاحب جو اسلامیات کے ٹیچر تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے استاد صاحب سے ایک مرتبہ مل لیں، ہو سکتا ہے مسئلہ حل ہو جائے۔ کہتے ٹھیک ہے، ملنے میں کیا جا رہا ہے۔ گئے، ملے اور اپنا مسئلہ پیش کیا۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے چند لمحوں کے اندر وہ میتھمیٹک کا جو سوال تھا اس کو حل کر کے انہیں دے دیا۔ کہنے لگے میں بہت حیران ہوا کہ ایک سوال جو مجھ سے حل نہیں ہو پا رہا، جس کے لیے بیرون ملک میں سفر کرنے جا رہا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں کہ بریلی کے ایک شہر کے اندر اللہ نے اتنا ماہر شخص پیدا فرما دیا، اتنا ماہر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جب ڈاکٹر صاحب آئے تھے، پروفیسر صاحب، تو وہ کلین شیو تھے، لیکن سید اعلیٰ حضرت سے اتنے متاثر ہوئے کہ پھر باشرح ہو گئے اور نمازوں کی پابندی شروع کر دی۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں میں نے ایک کہا کہ آفاقی شخصیت ہے، ان کے اوپر مختلف یونیورسٹیز کے اندر نہ صرف پی ایچ ڈی ہو چکے بلکہ ہو رہے ہیں، کئی ایک لوگ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ان کے کام پر حاصل کر چکے ہیں۔ اس وقت 32 جلدوں میں صرف یہ ایک فتاوی رضویہ کی پہلی جلد ہے میرے ہاتھ میں، اس طرح کی 32 جلدیں ہیں جو ہزاروں دلائل اور احادیث اور کتابوں کے حوالہ جات سے لکھے ہوئے فتاوی جات موجود ہیں، جو کہ تقریباً تمام ہی سطح پر، چاہے وہ وراثت کے مسائل ہوں، طہارت کے ہوں، نماز کے ہوں، سائنسی مسئلہ ہو، طبابت میڈیکل کا مسئلہ ہو، نہ جانے کیا کیا اس کے اندر موجود ہے، کیا کیا اللہ نے وہ مہارت عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کر کے جب فارغ ہوا تو میں نے دوسرے علوم کی طرف توجہ کی کہ میں وہ پڑھوں، تو والد محترم نے کہا کہ بیٹے یہ پڑھ لیا، اب جو مقصد ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مزید مضبوط کرو اور اپنے دین میں ہی مزید مہارت حاصل کرو،
اللہ تعالیٰ وہ سارا جس کی طرف تم توجہ کرنا چاہتے ہو وہ خود عطا فرما دے گا۔ کہتے ہیں کہ وہی ہوا، میں اپنے کام میں ایسا مصروف ہوا کہ اللہ نے میرے دل میں القاء فرما دیا، اور نہ صرف اب مجھے وہ علوم آتے ہیں بلکہ میں ان علوم پر کتابیں بھی تحریر کر چکا، کتابیں بھی کئی کتابیں آپ کی جو ہے وہ رسالوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں موجود ہیں۔ شعر و شاعری، دنیاوی شعر و شاعری کبھی نہیں کی، صرف اور صرف سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھے، اور آپ کی شان میں جو اشعار لکھے، جبکہ اس زمانے میں لوگوں کا طور طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کی مدح سرائی کر کے ان سے نوٹ لیا کرتے تھے۔ غالب، جس کا نام آج مرزا غالب شعر و شاعری کے اندر بڑا نام ہے، لیکن تاریخ پڑھے تو وہ بھی ریاست کے سربراہوں کی قصیدے لکھ کر پیسے لیا کرتے تھے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کبھی بھی نہیں۔ ایک موقع پر کچھ لوگ آئے، نان پارا علاقہ ہندوستان میں موجود ہے، وہاں کے کچھ مالدار لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہماری شان میں کوئی قصیدہ لکھ دے، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا، لیکن اس کی شان میں نہیں بلکہ رسول اللہ کی شان میں، اور ایک شعر اس کے اندر درج فرمایا جس سے تاریخ کا بھی پتہ چلتا ہے اور آپ کے مزاج کا بھی پتہ چلتا ہے۔ فرمایا، کروں مدح اہل دول رضا، رضا میں اہل دول مال و دولت والوں کی میں مدح کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، یہ مصیبت میں نہیں مول لے سکتا، یہ محاورہ ہے، میری بلا سے یعنی مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں۔ نان پارا علاقہ تھا، اس کو چینج کر دیا پارائے نا، فارسی میں نان کہتے ہیں روٹی کو، پارا ٹکڑا۔ میں اپنے کریم کا گدا ہوں، وہاں کا فقیر ہوں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جو ڈال دے گا، جو جن سکے دے دے گا تو میں اس کی شعر و شاعری شروع کر دوں گا۔ میں تو فقط رسول اللہ کی مدح سرائی کرتا ہوں، بس میں تو صرف رسول اللہ کی تعریف کرتا ہوں، ان کی نعتیں لکھتا ہوں۔ ہاں، آپ کے کچھ منقبت کے اشعار سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملتے ہیں، تو وہ سارا ایک دینی سلسلہ ہے، مال و دولت یا اس طرح کے لوگوں کا نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسے میں نے کہا کہ وہ اس علاقے افغانستان سے ہی لوگ، ان کے آباء و اجداد ہندوستان آئے تھے، جیسے کہ پرانے لوگ بزرگوں کے اندر آئے ہیں اور آج ان کا سکہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو افغانستان کے اندر ان کی رہائش تھی کندھار، اور خاندانی طور پہ کندھاری پٹھان ہو جائیں گے، لیکن جب وہ علاقہ تبدیل ہوتا ہے تو پھر ایک علاقے سے جب دوسرے علاقے ہجرت کر گئے تو پھر اسی علاقے کے ہو گئے۔ پہلے لوگ وہاں تھے، اب پاکستان آ گئے تو ہم پاکستانی ہیں، تو اسی طرح علاقے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن دوسری بات ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ علاقے ایک حد بندی کو بیان کرتے ہیں، جبکہ مسلمان جہاں کہیں ہو وہ مسلمان ہے۔ اسلام سرحدوں کا پابند نہیں ہے، اسلام نسل پرستی کو ظاہر نہیں کرتا، اسلام کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر وہ رنگ کا کالا بھی ہو، خاندانی طور پہ وہ غلام بھی ہو، لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آیا تو پھر اس کی اس رنگت کو چھوڑ دیا گیا، اس کے خاندانی وجاہت کو چھوڑ دیا گیا، اور بڑے بڑے سردار ان کو کہا کرتے تھے، انت سیدنا، تم ہمارے سردار ہو۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، مکے کے بڑے بڑے لوگ قدموں میں بیٹھے تھے، اور رسول اللہ نے ان کو کہا، بلال جاؤ کعبے کی چھت پر چڑھ کے تم اذان پڑھو۔ تو اسلام ہی ہے، اس کے اندر نسل پرستی کا کوئی مسئلہ نہیں۔
اس میں خاندانی پس منظر ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا فضل لعربی علی عجمی، حجۃ الوداع، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، نہ ہی کسی غیر عربی کو عربی پہ کوئی فضیلت ہے، ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود لأحمر الا بالتقوی، نہ کسی کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی اور طہارت، ایمانداری، دیانتداری۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو یہ عطا فرما دے وہ سب سے زیادہ درجے والا، وہ سب سے زیادہ درجے والا۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب اور معزز اور عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی اور طہارت والا ہو۔ تو اللہ جس سے چاہے جو کام لے لے، جس کو جو چاہے مقام عطا فرما دے۔ تو ہم صرف ایک یہ تعارف ہے، اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مذکر اور مؤنث، اور تمہارے قبیلے بنائے ہیں لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، تمہارا صرف تعارف ہو سکے کہ تم کس خاندان، کس علاقے اور کس جگہ سے تعلق رکھتے ہو۔ لیکن یہ سارا ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ ہم سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں، ہم سب ایک ہی ہیں، حضرت آدم کی اولاد۔ یہ صرف تعارف ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنے علم و فضل اور تقوی اور طہارت سے نواز دے، اور جسے نواز دیا وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ اس میں خاندانی وجاہت نہیں، اس میں خاندانی پس منظر نہیں۔ کون سے لوگ ہیں بتائیے سیدی غوث پاک کے رشتہ دار؟ کوئی ہے؟ کسی کی ملاقات ہے؟ عرصہ ہو گیا ان کو گئے ہوئے، لیکن آج بھی ہم ان کو اپنا سردار مانتے ہیں، آج بھی ہم انہیں اپنا بڑا مانتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو ہمارے دین کا بڑا ہے وہ ہمارا بھی بڑا ہے۔ سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلک اہل سنت کے نگراں ہیں، آپ نے تجدیدی کام کیے۔ ایک وقت آیا کہ علماء، بڑے بڑے علماء، چاہے وہ یہاں کے ہوں، عرب کے ہوں، انہیں کہا گیا مجدد ملت حاضرہ، یعنی 20ویں صدی کے مجدد۔ وہ سارے معمولات جو کہ مزمحل ہو رہے تھے اور کہہ دیجئے کہ ماند پڑ رہے تھے، سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے علمی کارناموں سے انہیں اجاگر کیا، لوگوں کو پیش کیا۔ پڑھنے کے قابل ہیں، جب موقع لگے اردو میں ہیں، یہ کوئی انگریزی جو پڑھ سکتے ہیں بہت کم، نہیں بھی پڑھ سکتے، یا فارسی اس طرح کی نہیں، اردو کی کتاب ہے۔ اور پہلے آپ نے عربی میں بھی لکھے ہیں، تو اب علماء کی کاوشوں سے عربی عبارتوں کو اردو کے سانچے میں بھی ڈھال دیا گیا۔ موقع لگے تو آپ ضرور اس کا مطالعہ فرمائیں، اور نہ صرف کتاب بلکہ اب پورا سرچ انجن کے ساتھ گوگل پلے کے اوپر یہ کتاب موجود ہے، فتاوی رضویہ، آپ وہاں سے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس سے ہر کتاب، ہر موضوع، ہر عنوان فہرست کے ساتھ یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں موجود ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت کو اور اسی طرح تمام علماء اہل سنت کو، اسلام کے داعیان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دین متین کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔